ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. آج ہم جو پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر رہے تھے ٹاپک، وہ میں تھوڑا سا پہلے آپ کو ریمائنڈ کر دوں. ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ دیکھا تھا اور یہ سوال اپنے سامنے رکھا تھا کہ اگر اسپن اینگولر مومنٹم کی پروجیکشن کسی جنرل ڈائریکشن میں ہو، اور وہ جنرل ڈائریکشن جو ہے وہ ہم یونٹ ویکٹر n سے ظاہر کر رہے تھے، یعنی یہ یونٹ ویکٹر n جو ہے ادھر لکھا ہوا، یہ ایک جنرل ڈائریکشن اسپیسیفائی کر رہا ہے 3 ڈائمینشنل اسپیس میں. اس کو ہم نے اسفیریکل پولر کوآرڈینیٹس میں ایکسپریس کیا تھا، اور یہ کمپوننٹس ہیں n یونٹ ویکٹر کے along the x axis, along the y axis, along the z axis. تو ان ایکس وائی اور زی ڈائریکشن میں جو کمپوننٹس ہیں یونٹ ویکٹر کے وہ یہ ہیں. اور ہمیں انٹرسٹ تھا اسپن اینگولر مومنٹم کی آئگن ویلیوز اور آئگن فنکشنز کا along دس ڈائریکشن. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسپن اینگولر مومنٹم along the x ڈائریکشن, along the y, along the z ایکسس، یہ کمپوننٹس جو ہیں ہم ان کے آئگن ویکٹرز بھی اور آئگن ویلیوز بھی ہم ڈٹرمن کر چکے ہیں. اسی کانسیپٹ کو آگے ہم نے جنرلائز کرنے کے لیے ہم جو ہے یہ جنرل یونٹ ویکٹر n کی ڈائریکشن میں ہم کمپوننٹس کی بات کر رہے تھے. تو اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ اگر آپ نے جنرل ڈائریکشن میں ڈٹرمن کرنا ہے وہ جس کو یونٹ ویکٹر n سے اسپیسیفائی وہ ڈائریکشن ہو رہی ہے، تو s کا ڈاٹ پروڈکٹ اگر آپ ویکٹر s کا ڈاٹ پروڈکٹ n کے ساتھ لیں تو پھر آپ کو یہ Sn کمپوننٹ مل جاتا. اب یہ Sn جو ہے الٹیمیٹلی Sn جو ہے اس کو آپ Sx, Sy اور Sc کی ٹرمز میں ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو یہ اسینشلی آپ سمجھ لیں کہ ایک سفیر ہے جس کے ڈفرینٹ پوائنٹ اسپیسیفائی ہو رہے ہیں، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایس فیکٹر جو ہے، یہ سفیر، اس کا جو اینڈ ہے وہ ہر وہ پوائنٹ جو کہ سفیر کی سرفیس پہ لائی کرتا ہے، یونٹ سفیر کی سرفیس پہ، اس کو جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے. این ویکٹر جو ہے یونٹ ویکٹر، وہ ہر وہ پوائنٹ جو ہے جو کہ سفیر کی سرفیس پہ ہے، یونٹ سفیر کی سرفیس پہ، اس کو آپ اس پوائنٹ کو اسپیسیفائی کر رہا ہے، اس کی ڈائریکشن کو اسپیسیفائی کر رہا ہے. تو جب آپ یہ ایس این ڈٹرمن کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے ایس این کو آپ ایس ایکس, ایس وائی اور ایس زی کی ٹرمز میں لکھتے ہیں اور ایس ایکس, ایس وائی اور ایس زی کی ایس زی بیسس کے اندر ایکسپریس کرتے ہیں، تو یہ 2x2 میٹرکس بن جاتا ہے. اور کیونکہ آپ ایس ایکس, ایس وائی اور ایس زی کی ایس زی بیسس میں ریپرزنٹیشن کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ایس این بھی جو ہے یہ بھی ایس زی بیسس میں، یہ جو ہم نے ادھر اسپیسیفائی کر دی. اچھا، اب جب ہم آئگن ویکٹرز یا آئگن ویلیوز معلوم کرنی ہے تو بیسکلی ہمیں اس میٹرکس کو ڈائگنلائز کرنا ہے، جو ہم اسٹینڈرڈ پرابلم پہلے سے ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ آئگن ویکٹرز اور آئگن ویلیوز حاصل کیسے کی جاتی. تو اس کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ میں سیکولر ایکویژن لکھی جاتی ہے، جو کہ یہ ہم نے سیکولر یا جسے کئی دفعہ کریکٹرسٹک ایکویژن بھی کہتے ہیں، اس کو لکھا، یعنی کہ ڈٹرمنٹ ہمیں کنسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے. اس ڈٹرمنٹ سے کو جو ہے ایکول ٹو زیرو رکھتے ہیں، ایسے زیرو ایکویٹ کرتے ہیں زیرو سے، اور پھر جب ہم سالو کرتے ہیں تو اس میں جو لیمڈاز آ رہے ہیں، یہ جو لیمڈاز ہیں یہ آئگن ویلیوز ہوتی. تو اس جو یہ ایکویژن ہے سیکولر ایکویژن، اس کو جب ہم سالو کرتے ہیں تو ہمیں آئگن ویلیوز مل جاتی. پھر ہمیں آئگن ویلیوز جو ہمیں ادھر ملی ہیں وہ پلس اینڈ مائنس h/2 ہیں، جو اس چیز کو اسپیسیفائی کر رہی ہیں، اس چیز کو ظاہر کر رہی ہیں کہ اسپن اینگولر مومنٹم کے جو میجرمنٹ پہ ویلیوز ہیں، کیونکہ آئگن ویلیوز ہی میجرمنٹ پہ ملتی ہیں، تو جو میجرمنٹ کے ریزلٹس ہوں گے اسپن اینگولر مومنٹم کے، وہ کسی بھی ایکسس کے along ہو. وہ ہم نے پہلے ایس ایکس, ایس وائی اور ایس زی کے لیے دیکھا تھا، ایکس وائی اور زی ایکسس کے along، اور اب ہم کسی جنرل ایکسس یا ڈائریکشن کے along کر رہے ہیں، تو ویلیوز جو ملیں گی اسپن اینگولر مومنٹم کی اسپن ہاف سسٹم کے لیے، وہ ہمیشہ پلس اور مائنس h/2 ہی ملیں گی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسپن اپ اسپن ڈاؤن، ہم عام طور پہ عام الفاظ میں کہہ دیتے ہیں
تو یہ وہ دو ہی آئگن ویلیوز ملتی ہیں، یہاں پہ بھی ہمیں وہ دو آئگن ویلیوز ملی۔ اچھا، اب ایک دفعہ جب آئگن ویلیوز مل جائیں تو پھر آپ آئگن ویلیو ایکویژن کی طرف واپس جاتے ہیں آئگن ویکٹرز معلوم کرنے کے لیے، اور آئگن ویلیو ایکویژن میں جو آئگن ویلیو ایکویژن ہے یہاں وہ بیسکلی یہ ہے ایس این پلس کے لیے یہ، اور پھر پلس سے کورسپونڈنگ جو آئگن ویلیو ہے وہ پلس ایچ بار بائی 2 ہے، اور آئگن ویکٹر دوبارہ آ جاتا ہے۔ تو یہ آئگن ویلیو ایکویژن ہے، وہی ہم نے ادھر لکھی ہے اس حساب سے۔ اور پھر آپ آئگن ویلیو ایکویژن کو سالو کرتے ہیں آئگن ویکٹرز کے لیے۔ تو آئگن ویکٹرز جو ہیں وہ کالم ویکٹرز ہیں اس کیس کے اندر، جیسے کہ پہلے بھی ہم ایس ایکس ایس وائی اور ایس ڈی کے لیے دیکھ چکے ہیں، اور اے اور بی جو انٹریز ہیں اس میٹرکس کی وہ ہم نے ڈٹرمن کرنی ہے۔ جب اے اور بی کی ویلیو معلوم کر لیں تو ہمیں آئگن ویکٹرز مل جائیں گے۔ تو یہ سارا کچھ سالو کر کے ہم نے یہ ایک آئگن ویکٹر کورسپونڈنگ ٹو دا آئگن ویلیو پلس ایچ بار بائی 2 ہم نے معلوم کر لیا۔ اچھا، اب اس آئگن ویکٹر کیونکہ یہ کالم ویکٹر ہے اس کو، اور کسی بھی اسٹیٹ کو جو ہے وہ ایس زی کی آئگن بیسس، کیونکہ وہ کمپلیٹ بیسس ہے، اس کی ٹرمز میں ایکسپریس کیا جا سکتا ہے، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ پلس این جو اسٹیٹ ہے اس کو پلس ایس زی کی پلس اور مائنس اسٹیٹ کی ٹرم میں اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ مائنس والی جو اسٹیٹ ہے، یعنی کہ یہ والی جو اسٹیٹ ہے، اس کو آپ اسی طرح ڈٹرمن کریں، اس کے لیے واپس آپ کو آئگن ویلیو ایکویژن میں جانا پڑے گا، یعنی یہ آئگن ویلیو ایکویژن سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا، جہاں پہ پلس آ رہا ہے وہاں پہ مائنس ڈال دیں گے، ادھر مائنس مائنس اور یہاں پہ بھی مائنس آ جائیں گے۔ تو وہ ایکویژن کو لے کے جب آگے چلیں گے تو بالکل اسی طرح کے اسٹیپس کرتے ہوئے آپ جو ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے کیا تو جو رزلٹ آپ کے پاس آنا چاہیے وہ رزلٹ جو ہے وہ آپ کا یہ ہے سائن تھیٹا بائی 2 اور مائنس کاس تھیٹا بائی 2 ایکسپوننشل آئی فائی۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلس والا جو کوفیشنٹ، یعنی جب یہ سالو کر لیں گے تو اگر آپ نے پلس ایس جی کی ایس سی کے جو آئگن بیسز ہیں، آئگن ویکٹرز ہیں پلس اور مائنس، ان کی سپر پوزیشن میں اس کو لکھنا ہے، ان کی لینئر کمبینیشن میں اس کو ایکسپریس کرنا ہے، تو یہ جو کوفیشنٹ ہے یہ پہلا والا سائن تھیٹا بائی 2 پلس کے ساتھ آ جائے گا، اور یہ والا جو کوفیشنٹ ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا، اور یہ آپ ایکسپلیسٹلی میٹرکس کی فارم میں دیکھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ 1 0 ہے اور یہ جو ہے 0 1 ہے، تو جب آپ اس کچھ طرح لکھیں گے تو واپس یہی چیز آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں کنسسٹنٹ ہیں یہ۔ اچھا، اب یہ جو ہے آئگن ویکٹرز ہیں نا، یہ والے، یہ دونوں آئگن ویکٹرز جو ہیں، لیٹ می اس کا کلر میں چینج کر لیتا ہوں۔ اچھا، دونوں جو آئگن ویکٹرز ہیں، یعنی کہ یہ جو اوپر میں نے یہ لکھا ہوا ہے یہ والا، اور اگر میں نیچے ایس زی کی آئگن بیسس کی لینئر کمبینیشن میں لکھوں جو میں نے ابھی ظاہر کر رہا تھا، تو وہ یہ بن رہا ہے پلس مائنس کاس آف تھیٹا بائی 2 ایکسپوننشل آئی فائی۔ اچھا، یہ جو دو ہیں نا، یہ والے والا اور یہ والا جو آئگن ویکٹرز ہیں ایس این کے، دونوں آئگن ویکٹر ایس این کے، وہ کافی امپورٹنٹ ہے اسپن ہاف پرابلم کے حوالے سے۔ وہ اس لیے کیونکہ کوئی بھی اسپن ہاف کیٹ ویکٹر ہونا، اسٹیٹ ویکٹر، اس کو پلس این جو ہے کی ٹرمز میں ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آئگن ویکٹر ہونا، آئگن ویکٹر نہیں کہنا چاہیے، کوئی بھی اسٹیٹ ویکٹر ہو اسپن ہاف کے لیے، تو اب تھیٹا آپ کے پاس ایک پیرامیٹر ہے جو پولر اینگل ہے، اور فائی جو ہے زمیوتھل اینگل یہ دوسرا پیرامیٹر ہے۔ اس تھیٹا اور فائی کی بنیاد پہ ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو یونٹ سفیئر ہے، ایسا سفیئر جو کہ جس کا یونٹ ریڈیس ہے، اس کی سرفیس کے ہر پوائنٹ کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، اور وہ ہر پوائنٹ تک آپ پہنچ سکتے ہیں، اور وہ ہر پوائنٹ جو ہے نا ایک اسپن ہاف کی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یعنی اس کو اگر آپ ویژولائز کریں نا 3 ڈائمینشن میں، تو یہ اس طرح جو تمام جو سفیئر ہے، یونٹ سفیئر آف ریڈیس آپ 1 لے لیں، تو اس کے تمام پوائنٹس جو ہیں سرفیس پہ، دے آر بیسکلی اسٹیٹ ویکٹرس،
कैट वेक्टर्स ऑफ द स्पिन हाफ प्रॉब्लम, स्पिन हाफ सिस्टम के लिए। तो आप थीटा और फाई को अगर चेंज कर चाहते हैं तो मुख्तलिफ स्टेट्स पे पहुंच जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम थीटा को यहाँ जो है, अगर थीटा को आप ले लें थीटा को अगर आप पाई ले लेते हैं और फाई को आप ले लेते हैं ज़ीरो इस वाले में, तो आप ये देखेंगे कि क्योंकि थीटा को आपने पाई लिया हुआ है तो ये कॉस पाई बाई 2 जो है ये ज़ीरो दे देगा, और आपके पास जो है ये साइन पाई बाई 2 आ जाएगा, 1 है, फाई 0 है, तो ये माइनस स्टेट बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर थीटा को मैं ज़ीरो ले लूँ और फाई को जो है मैं भी ज़ीरो ले लूँ, तो थीटा को ज़ीरो लिया तो ये कॉस ज़ीरो जो है ये आपको 1 दे देगा, और साइन ज़ीरो जो है आपको ज़ीरो दे देगा, तो वो प्लस स्टेट बन जाएगी। तो इस तरह आप जो है ये अगर आप चूज़ करते हैं तो आपके पास जो प्लस n जो है वो आपकी स्टेट जो है वो प्लस स्टेट आ जाएगी। इस तरह का आप चूज़ करते हैं, ये एग्जांपल है ना, ये प्लस n जो है वो आपकी माइनस स्टेट बन जाएगी। इसका मतलब है कि ये तो हमने सिर्फ दो स्टेट्स को स्पेसिफाई किया, प्लस एंड माइनस जो एस सी की आइगन वेक्टर्स हैं। कोई और स्टेट भी हो ना, वो थीटा और फाई को ट्यून करके मुख्तलिफ वैल्यूज़ थीटा और फाई की लेके आप तमाम तर जो स्टेट वो स्पिन हाफ सिस्टम के कैट वेक्टर्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक समझ लें कि ये दिस इज़ द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ स्टेट वेक्टर फॉर अ स्पिन हाफ सिस्टम। तो इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और स्पिन हाफ सिस्टम या टू लेवल सिस्टम तो वैसे ही बड़े इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में, और इसलिए ये जो जनरल स्टेट्स हैं ये इस हवाले से ये बड़ी अहमियत की हामिल है। इसलिए मैं ये थोड़ा सा ये पॉइंट भी आपके सामने रखना चाहता था कि दीज आर द मोस्ट जनरल स्टेट्स दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट। अच्छा, अब हमारे पास जब ये स्टेट्स आ जाएं तो फिर हम इनकी मदद से वो तमाम सवालों के जवाब प्रोबेबिलिटी वगैरह के हवाले से वो हम तमाम सवालों के जवाब दे सकते हैं। पहले सिर्फ हम स्पिन लाइन अलॉन्ग द एक्स वाई और जी एक्सिस में की बात कर सकते थे, अब हम स्पिन लाइन अलॉन्ग एनी एक्सिस की बात कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जो एक्सिस हैं वो स्पेसिफाई थीटा और फाई से हो रहे हैं, तो थीटा और फाई को चेंज करते जाएंगे तो हर किस्म की चीज़ मिल सकती है। वो एक्स वाले भी लाइन वाई अलॉन्ग वाई और अलॉन्ग जी भी हम इससे हासिल कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने दिखाया आपको प्लस और माइनस स्टेट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस तरह वही एक्सिस भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एन यूनिट वेक्टर्स में थीटा और फाई को चेंज करने से। तो एक एग्जांपल इस सिलसिले में हम देखते हैं जिससे थोड़ी सी ये बातें शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएं। एग्जांपल हमारी ये है कि हम स्टेट को स्पेसिफाई करने के पर्टिकुलर स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए हमें दोनों पैरामीटर्स यानी दोनों एंगल्स पोलर और एजिम्यूथल एंगल दोनों देना पड़ेगा। तो एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स अस कंसीडर अ स्टेट, चलें इस किस्म का स्टर्न गर्लाख देखते हैं। ये स्टर्न गर्लाख की सोर्स है, आपके पास स्टर्न गर्लाख एपरेटस है, ये एन यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग, आपने इसकी अप वाली बीम ली और ये एक और स्टर्न गर्लाख में से गुजारा, और आप मालूम करना चाह रहे हैं कि ये इन बीम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी प्लस एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है और माइनस एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है फाइंड करने की। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन स्टेट ये आई, ये कोई स्टेट्स आई इन है, और आगे फिर हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलें इनको इसको इस तरह कह लेते हैं। स्टेट की प्रिपरेशन इधर है ना, तो इसको हम इनिशियल स्टेट कह लेते हैं साइन, क्योंकि जो भी स्टेट आए इससे पहले वो हमें मैटर नहीं करती। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टर्न गर्लाख जो पहला एपरेटस है वो स्टेट को प्रिपेयर भी कर रहा है।
تو ہمیں اگر وہ پہلی اسٹیٹ کی انفارمیشن دی ہوئی ہوتی تو پھر ہم اس کو بھی لے کے آگے چل سکتے تھے، مگر ہمیں یہ جو ایپریٹس ہے یہ ایک اسٹیٹ پریپیئر کر رہا ہے. وہ اسٹیٹ کون سی پریپیئر کر رہا ہے؟ وہ پریپیئر کر رہا ہے اور ہم اس اسٹیٹ کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جو کہ اسپن اپ ہے along the n ڈائریکشن. ٹھیک ہے نا، along the ڈائریکشن n یونٹ ویکٹر کے along جو ڈائریکشن جسے ہم اسپن اپ کہہ رہے ہیں along the n ڈائریکشن، وہ یہ اسٹیٹ ہے جو اس سے باہر نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم پک کر رہے ہیں. اچھا، اب اس سے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ اسپیسیفائی کریں کہ n کی الائنمنٹ کیا ہے، یعنی کہ یہ اسٹوڈنٹ ویکٹر n کس ڈائریکشن میں پوائنٹ کر رہا ہے. اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا، تھیٹا اور فائی اسپیسیفائی کرنے پڑیں گے. تو وہ کوئی ہمیں وہ انفارمیشن کوئی دے گا تو ہم آگے، کیونکہ وہ جو اس کی الائنمنٹ ہے وہ ہم یا کوئی بھی جو ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے وہ اس کو سیٹ کرے گا. تو لیٹ اس سے کہ تھیٹا جو ہے وہ 2π/3 ہے. اس ایگزامپل میں کوئی بھی ویلیو لے سکتے ہیں آپ، وہ تو فرق نہیں پڑتا. اور فائی جو ہے یہ صرف دکھانے کے لیے دو ویلیوز کی بات کی جا رہی. میں نے اس سے پہلے کہا تھیٹا اور فائی اسپیسیفائی کر دیں گے تو n یونٹ ویکٹر اسپیسیفائی ہو جائے گا، یعنی وہ ڈائریکشن جس کے لانگ یہ سٹرن-گرلاخ ایپریٹس جو ہے وہ لائنڈ ہے. اب آپ کے پاس جو انیشل اسٹیٹ آپ لے رہے ہیں جسے آپ سائی انیشل کہہ لیں، وہ یعنی یہ والی جو اسٹیٹ ہے وہ آپ پلس والی بیم لے رہے ہیں نا، تو یہ پلس ہے ان دا این ڈائریکشن. اب وہ این ڈائریکشن میں جو پلس لے رہے ہیں تو اس کیس کے اندر آپ کے پاس کاس جو ہے پلس اسٹیٹ ایکچولی یہ ہے نا، اب یہ تو موسٹ جنرل فارم ہے کیونکہ تھیٹا اور فائی اسپیسیفائی نہیں ہوئے. آپ تھیٹا اور فائی اسپیسیفائی کریں گے تو یہ پرٹیکولر اسٹیٹ بن جائے گی along that direction, aligned along that direction. تو یہ cos θ/2 ہے، اور سوری ویلیو پٹ کر دیتے ہیں. ہمیں اسپیسیفائی کیا ہوا تھیٹا جو ہے وہ cos 2π/3 ہے، تو 2 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ π/3 ہو جائے گا. یہ پلس آ گیا، پلس سائن θ/2 ہے اور آپ نے 2π/3 لکھا ہوا تو یہ سائن بھی π/3 ہو جائے گا. اور آپ کے پاس ایکسپوننشیل آئی فائی کیا ہے، فائی آنا چاہیے، یعنی کہ یہ ایکسپوننشیل فائی. تو فائی کی کیا ویلیو وہ ہے π/4، یہاں π/4 آ جائے گا اور یہ مائنس آ گیا. ٹھیک، اب آپ ان کی ویلیوز سبسٹیوٹ کر سکتے ہیں. cos π/3 از 1/2، تو یہ پلس آ گیا، پلس اسکوائر روٹ آف 3/2 ہے سائن π/3 اور ایکسپوننشیل آئی π/4 ہمارا ویسے آ گیا. تو یہ آپ کے پاس جو ان اسٹیٹ ہے سائی ان اگر آپ لکھنا چاہیں یا اس کو پلس این لکھنا چاہیں تو یہ ہماری اب پرٹیکولر پلس این یہ بن گئی. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اگر جب اسپیسیفائی کر دیا تھیٹا اور فائی تو آپ کے پاس وہ اسٹیٹ آ گئی جس کا آپ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ پرٹیکولر اسٹیٹ جو ہے تھیٹا فائی جو اسپیسیفائی ہو جائے گی تو وہ پرٹیکولر اسٹیٹ بن جائے گی. اوپر جو ایکسپریشن لکھی ہوئی ہے دیٹ از دا موسٹ جنرل دیٹ یو کین ہیو. اچھا، اب ہمیں پرابیبلٹیز میں انٹرسٹ ہے. پرابیبلٹیز پلس ایکس والی پرابیبلٹی اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس اسٹیٹ کا انر پروڈکٹ پلس کے ساتھ لیں گے، پلس ایکس کے ساتھ لیں گے اور اس کا ایبسولوٹ اسکوائر کریں گے. تو یہ پلس ایکس آ گیا اور یہ اسٹیٹ جو ہے یہ پلس این ہے اور اس کا ایبسولوٹ اسکوائر کرتے ہیں ہم تو ہمارے پاس جو ہے وہ پروبیبلٹی آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ پلس اور مائنس کے آئگن بیسس، پلس اور مائنس اسٹیٹس کی ٹرمز میں اس کو لکھا ہوا ہے ہم نے، اور ہمارے پاس پلس ایکس جو ہے وہ بھی اسی کی فارم میں لکھی ہم نے دیکھا ہوا کیسے لکھنا ہے. تو لیٹس جسٹ کوئکلی گو تھرو دیٹ. تو یہ جو ہے یہ 1/√2 ہے. یہ میں پلس ایکس کو لکھ رہا ہوں. پلس ایکس میں یہاں بیچ میں پلس سائن ہوتا ہے، یہ مائنس ہے یہ، اور پلس این جو ہے وہ اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ ہم نے انر پروڈکٹ لینا ہے اس کے ساتھ.
एक्सपोनेंशियल आई पाई बाय 4 ये ऊपर वाली स्टेट, ठीक है ना, और ये एब्सोल्यूट स्क्वायर। तो ये जो आपकी स्टेट है, दिस इज योर प्लस एन स्टेट, और ये जो आपने लिखी है ये आपकी ब्रा स्टेट है एक्स की, ठीक है। ये सब हम पहले देख चुके हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना, यानी इस स्टेट को प्लस एक्स स्टेट को प्लस और माइनस की टर्म में एक्सप्रेस करना, ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, उसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये क्योंकि दोनों एक ही बेसिस में हैं तो ये एवेल्यूएट करना काफ़ी आसान है, इसलिए मैं कह रहा था कि हमें पता है कि प्लस एक्स स्टेट जो है वो प्लस और माइनस बेसिस में कैसे लिखी जाती। तो आप देख रहे हैं कि ये हम बड़ी आसानी से ये इनर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो आई डोंट थिंक आई हैव टू गो थ्रू दिस। तो ये अब आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि प्लस का प्लस के साथ लेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का माइनस का 0 आ जाएगा। इसी तरीके से करते हैं, जस्ट सिंपल अलजेब्रा है, और फिर आपने इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर करना है। ये चलें कर लिया जाए, कर लेते हैं, ताकि एक दफ़ा फिर ये ना हो कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है ना। तो लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस। अच्छा जी, तो ये 1/2 जो है दोनों टर्म्स में आ रहा है, इसको कॉमन लिया जा सकता है और इस वाला के साथ लिखा जा सकता है, क्योंकि ये नंबर्स हैं। तो ये 1/2 स्क्वायर रूट 2 पहले हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारा बाकी प्रोडक्ट्स जो आपके पास आ रहे हैं उनको हम देख लेते हैं क्या बनते हैं। प्लस और प्लस जो है 1/2 हमने कॉमन लिया हुआ, तो ये 1 प्लस और प्लस जो है ये आपको 1 दे देगा। अब इनर प्रोडक्ट इस प्लस का, चलो मैं चेंज करता हूँ, इस प्लस का इस माइनस के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, इस माइनस वाले का इस प्लस के साथ करेंगे, ब्रा का कैट का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो सिर्फ जो नॉन ज़ीरो आएगा वो इस वाले का इसके साथ, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी वापस को चेंज करते हैं। तो इसके साथ जब आप लेंगे माइनस का माइनस के साथ इनर प्रोडक्ट, यानी ये वाला और ये वाला जब इनर प्रोडक्ट आप लेंगे, 1/2 आपने कॉमन लिया हुआ है, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। माइनस और माइनस आपको 1 दे देता है, और एक्सपोनेंशियल आई पाई बाय 4 भी था, इसको नहीं भूलना। तो ये आपके पास ये आ गया, और सारा को एब्सोल्यूट स्क्वायर, ठीक। अब बस सिर्फ काम ये रह गया कि आपने इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर लेना है प्रोबेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए। अच्छा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है एब्सोल्यूट स्क्वायर, क्योंकि ये रियल नंबर है, तो इसका स्क्वायर एब्सोल्यूट स्क्वायर का मतलब ये है कि इसका स्क्वायर कर लें। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 और 2 4 आपको दे देंगे, 1/4 आ जाएगा, और फिर स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 2 1/2 दे देगा, तो ये 1/8 आ जाएगा। तो ये 1/8 हम इसका डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। अलबत्ता ये जो क्वांटिटी है इसके थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ये 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्सपोनेंशियल आई पाई बाय 4 को इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब है कि जहाँ पे भी आई आ रहा है उसको माइनस आई से रिप्लेस कर दें, ठीक है जी। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो ये 1/8 आ गया आपके पास, 1 to 1 जो है आपको 1 दे देगा, प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाता है, और तो स्क्वायर रूट 3 आप कॉमन ले सकते हैं। दो टर्म्स आ जाएंगी इस तरह की, इससे और इसकी, यानी कि 1 की इस वाले स्क्वायर रूट के साथ और इस वाले स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म का 1 के साथ, तो आपके दो ये टर्म्स आ जाएंगे, आई पाई बाय 4 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई पाई बाय 4। अब आखिरी एक टर्म रह गई, चौथी टर्म, वो इस वाले का इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 वुड गिव यू 3,
or exponential I pi by 4 into exponential minus I pi by 4 will give you exponential 0 to the power 0 which is 1. तो 3 आपके पास ही आ जाएगा. ठीक, तो ये आपके पास 1/8 आ गया और ये आपके पास 3 और 1, इस 1 को 3 के साथ ऐड करें तो आपके पास 4 आ जाएगा. और ये जो है आपको पता है ये कॉस की फॉर्म में लिखा है, ट्वाइस ऑफ कॉस की फॉर्म में, तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस ऑफ पाई बाय 4. ठीक है, कॉस ऑफ पाई बाय 4 जो है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 है. तो ये आपके पास आ गया 1/8 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर दिया. तो ये सारा कुछ जो है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो है वो 0 पॉइंट सब मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाती है. तो प्रोबेबिलिटी जो आपके पास है पी एक्स में होने की प्रोबेबिलिटी, यानी स्टर्नगर लॉ को देखें तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये आपने ये वाली प्रोबेबिलिटी ये अब आपने डिटर्मिन कर ली है यहाँ पे. अब टोटल प्रोबेबिलिटी से आप 1 करके भी कर सकते हैं, मगर बेहतर ये है कि ये लहदा से आप मालूम कर लें. तो आई जस्ट लीव इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू. तो ये आप होमवर्क के तौर पर पी माइनस एक्स जो है वो ये होमवर्क के तौर पे कर लें. बिल्कुल इसी तरह के स्टेप्स हैं, कोई ख़ास में मसला नहीं है. सिर्फ ये है कि इधर माइनस इधर जो है ना ये माइनस एक्स आना आ जाएगा. तो माइनस एक्स को भी आप जानते हैं कैसे एक्सप्रेस करना है. एक माइनस साइन का फ़र्क आ जाता है, इधर माइनस साइन का फ़र्क आ जाएगा, बस दैट्स इट. तो बाकी सिंपल अलजेब्रा. ठीक, तो ये अब आप हमने जो है ये बेसिकली ये देख लिया कि जनरल डायरेक्शन में कैसे, और मोस्ट जनरल फॉर्म भी जो है स्पिन हाफ कैट वेक्टर्स की वो हमने हासिल कर ली. अच्छा, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड, डायरेक्टली इससे रिलेटेड तो नहीं है मगर एक थोड़ा सा हम डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक सर्टन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑपरेटर्स की हम बात करेंगे जिन्हें हम कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स. अच्छा, अगर हमारे पास एक जनरल ऑपरेटर ए है और वो किसी स्टेट वेक्टर साई पे ऑपरेट करता है और आपको ये कैट वेक्टर फाई देता है, जनरली है कोई ऑपरेटर है वो किसी कैट वेक्टर पे ऑपरेट करेगा, आपको कोई और स्टेट दे देगा. तो जी सम जनरल स्टेट साई एंड फाई और कोई जनरल ऑपरेटर ए है वो ऑपरेट करेगा, देन दिस इज व्हाट यू वुड गेट. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर कोई एक ऑपरेटर जो है, क्या ये मुमकिन है कि ए ऑपरेटर जो है वो ब्रा पे एक्ट करे, साई ब्रा पे, और आपको फाई ब्रा दे दे? क्या ऐसा मुमकिन है? तो ये हम डायरेक्टली तो इस तरह नहीं लिख सकते. हमें जैसे पहले कहा हुआ है ये रिलेशन जो है ये डायरेक्टली तो इस तरीके से होल्ड नहीं करती, क्योंकि हमने पहले भी ये देखा था कि साई अगर है स्टेट और तो इसका ड्यूल स्टेट जो है, अगर एक कैट वेक्टर है साई तो ड्यूल वेक्टर जो इसका है स्टेट वेक्टर वो हम साई इस तरीके से ब्रा की फॉर्म में लिख सकते हैं. मगर आपको यही भी याद होगा कि जब हम कैट से ब्रा जाते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में भी हमने देखा था, तो जो कोफिशिएंट्स वगैरह हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं और वो जो हैं उनकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन होती है. तो हमें
آپریٹرس کی کمپلیکس کانجوگیشن کے حوالے سے بھی کچھ کرنا ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی یہ اس طریقے سے لکھا نہیں جا سکتا. البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے آپریٹرس کے حوالے سے، اگر یہ چیز ہولڈ کرتی ہے تو پھر یہ بھی ہولڈ کرتا ہے. تو پھر یہ اس کو اس طرح لکھ لیتے ہیں، پھر یہ بھی ہولڈ کرتا ہے کہ اے آپریٹر جو ہے اس کا ڈیگر کو بھی ہم نے ڈیفائن نہیں کیا، ابھی ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہے. وہ جب سائی کے برا پہ ایکٹ کرتا ہے تو پھر آپ کو فائی کا برا مل جاتا ہے. یعنی یہ ریلیشن ہولڈ کرتی ہے کہ اگر یہ ٹرو ہے کہ اے کوئی آپریٹر ہے، وہ کسی اسٹیٹ ویکٹر سائی پہ آپریٹ کرتا ہے اور آپ کو اسٹیٹ ویکٹر فائی دے دیتا ہے. دیز آر آل کیٹس سائی اینڈ فائی. تو اگر اس کی برا ورژن آپ نے حاصل کرنی ہے، برا فارم اس کی حاصل کرنی ہے، تو جہاں آپریٹر اے جو آ رہا ہے اس کو وہی جو آپ کا اوریجنل آپریٹر تھا وہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک نیا آپریٹر ہوگا، ایک ڈفرینٹ آپریٹر ہوگا. مگر پچھلے آپریٹر سے کیسے ریلیٹڈ ہے وہ ریلیشن شپ ہم اسٹیبلش کریں گے، مگر وہ اس سے ریلیٹڈ ہوگا اور وہ اس کو ہم اے ڈیگر سے ظاہر کرتے ہیں. یہ ڈیگر جو ہے نا ایک طرح سے جیسا خنجر ہوتا ہے نا، یہ اے ڈیگر سے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں ہرمیشین ایڈ جوائنٹ. یہ ہے، ہم کہتے ہیں دس از دا ہرمیشین ایڈ جوائنٹ آف اے. جو اوریجنل آپریٹر اے تھا اس کا یہ ہرمیشین ایڈ جوائنٹ کہلاتا ہے. اچھا، ابھی تو صرف نومنکلیچر یعنی ناموں کی بات ہو رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے، ایک تو چیز اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی آپ ایسے نہیں لکھ سکتے. جو میں نے ادھر کراس لگایا نا، یہ والی ایکویشن ڈائریکٹلی اس طرح ہولڈ نہیں کرتی. بڑی اسپیشل سرکمسٹانسز میں یہ ہولڈ کر سکتی، جنرلی یہ ہولڈ نہیں کرتی. جنرلی کیا ہوگا کہ اگر یہ اے سائی آپ کو فائی دیتا ہے، یعنی یہ والی ریلیشن ہولڈ کر رہی ہے، تو کورسپونڈنگ ریلیشن یہ ہوگی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس اے آپریٹر دیا ہوا ہو کسی بیسس میں، تو ہم اے ڈیگر آپریٹر جس کو ہم ہرمیشین ایڈ جوائنٹ آپریٹر جو ہے کورسپونڈنگ ٹو دیٹ آپریٹر اے، یعنی اے ڈیگر جو اے سے کس طریقے سے ریلیٹڈ ہے یہ جاننا چاہیں گے. یعنی اگر اے آپ کو دے دیا جائے تو اے ڈیگر ہم کیسے حاصل کریں گے. اے اگر دے دیا جائے تو اس کا ہرمیشین ایڈ جوائنٹ کیسے حاصل کریں گے. آپریٹر اے اگر ہمارے پاس ہو تو ہرمیشین ایڈ جوائنٹ کیسے ہم حاصل کریں گے، یہ جاننا چاہیں گے. تو یہ جاننے کے لیے اگر ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ آپریٹر اے کی اور آپریٹر اس کے جو ہرمیشین ایڈ جوائنٹ آپریٹر ہے اے ڈیگر، اس کے میٹرکس ایلیمنٹس آپس میں کیسے ریلیٹڈ ہیں. کیونکہ اگر میٹرکس ایلیمنٹس ہمیں پتہ چل جائیں تو میٹرکس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا. تو میٹرکس ایلیمنٹس کو ریلیٹ کرنے کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ وی اسٹارٹ وتھ، سو کوشچن از ہاؤ کین وی obtain اے ڈیگر یعنی ہرمیشین ایڈ جوائنٹ فرام اے. ہرمیشین ایڈ جوائنٹ آپریٹر جو ہے کورسپونڈنگ ٹو اے سرٹن آپریٹر. اب اے کوئی جنرل آپریٹر ہے تو کوئی بھی آپریٹر ہو سکتا ہے، اس کے کورسپونڈنگ جو ہرمیشین ایڈ جوائنٹ آپریٹر ہے وہ ہم کیسے حاصل کریں گے، یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں ادھر. اس کے لیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے بیسکلی دو اسٹیٹ کا انر پروڈکٹ لیتے ہیں. فائی اور بیٹا اسٹیٹ ہم اس کو ظاہر کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسٹیٹس کا جو ہے نا آپس میں کیٹ برا کو اگر انٹرچینج کریں، کیونکہ یہاں بھی بیسکلی کیٹ برا بن رہی ہیں، برا کیٹ بن رہی ہے، مگر ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپریٹرس پہ اس کا کیا افیکٹ ہے. تو ہم وہ اسی ریلیشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے کیٹ برا کو انٹرچینج کریں. تو ہمیں خاص خیال یہ رکھنا پڑتا ہے کہ یہ کمپلیکس کانجوگیشن ہوتی ہے. یہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں، یہ فائی برا ہے اور یہ فائی کیٹ ہے. ادھر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ فائی کیٹ میں آ رہا ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ میں فائی برا میں آ رہا ہے. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ فائی کیٹ کیسے حاصل کرتے ہیں. فائی کیٹ جو ہے
وہ اس ریلیشن سے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اے سے اے ایکٹ کرے سائی پہ، اور فائی برا جو ہے وہ اس ریلیشن سے حاصل کر سکتے ہیں، اے ڈیگر جو ہے وہ برا سائی پہ ایکٹ کرے، تو وہ اس کا ہی استعمال ہم کرتے ہیں۔ اب ادھر ہم سبسٹیوٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ایز کے میٹرکس ایلیمنٹس اور اے ڈیگر کے میٹرکس ایلیمنٹس ایک دوسرے سے ریلیٹ ہو جائیں گے۔ تو ہم اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں، یہ سائی فائی برا حاصل کر رہے ہیں تو وہ اے ڈیگر سے حاصل ہوگا۔ میں ہیٹ نہیں لگا رہا مگر آپ ذہن میں رکھیں گے یہ آپریٹرز ہیں، اور ان کا اس کا انر پروڈکٹ بیٹا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کو اس طریقے سے لکھنے سے بہتر ہے کہ اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بیسکلی میٹرکس ایلیمنٹ ہی بن رہا ہے، اور یہاں پہ تھوڑا سا کیئرفلی ہے کیونکہ یہ کمپلیکس کانجوگیشن کا سائن نہیں بھولنا۔ اب یہاں پہ جو آپ کے پاس یہ آ رہا ہے، یہ آپ کے پاس ایک تو بریکٹ اس کی آ گئی جو فائی آپ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، فائی آپ ادھر سے حاصل کر رہے ہیں، یہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ فائی جو ہے وہ اے ایکٹنگ آن سائی سے آپ کو حاصل ہو جائے گا، اور ان سب کا جو ہے وہ کمپلیکس کانجوگیشن۔ تو یہ بیسکلی آپ کے پاس آ گیا سائی اے ڈیگر بیٹا از اکول ٹو بیٹا اے سائی اینڈ کمپلیکس کانجوگیشن۔ اب یہ اے اور اے ڈیگر کے میٹرکس ایلیمنٹس ریلیٹ ہو گئے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اے ڈیگر کے میٹرکس ایلیمنٹس ہیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اے کے میٹرکس ایلیمنٹس ہیں، انہی اسٹیٹس کے درمیان، سائی اور بیٹا اسٹیٹس کے درمیان۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ کے پاس اگر اے کے میٹرکس ایلیمنٹس گیون ہوں، یعنی اس قسم کے میٹرکس ایلیمنٹ اے کے میٹرکس ایلیمنٹس گیون ہوں، تو اے ڈیگر یعنی یہ جو اس کے میٹرکس ایلیمنٹس ایڈجوائنٹ کے ہرمیشین ایڈجوائنٹ کے میٹرکس ایلیمنٹس اگر آپ نے اے کے میٹرکس ایلیمنٹس گیون اسٹیٹس یعنی مثال کے طور پہ سائی اور بیٹا ہم نے لیا ہوا ادھر، ان اسٹیٹس میں اگر اے کے میٹرکس ایلیمنٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں، آپ نے ڈٹرمن کر لیے ہیں، تو ہرمیشین ایڈجوائنٹ اے ڈیگر کے آپریٹرس میٹرکس ایلیمنٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں ان میٹرکس ایلیمنٹ سے اگر ان کو ٹرانسپوز کریں، یعنی اس بیسک میٹرکس کو ٹرانسپوز کریں اور کمپلیکس کانجوگیشن کریں، دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی۔ دیکھیں ٹرانسپوزیشن بھی ہو رہی ہے، ان لیفٹ ہینڈ سائڈ کو حاصل کرنے کے لیے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ بیٹا اور سائی آپس میں انٹرچینج ہو رہے ہیں جو اس کو ہم ٹرانسپوزیشن کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار بھی لگا ہوا ہے، کمپلیکس کانجوگیشن بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ اے کو اگر آپ میٹرکس آپریٹر اوریجنل جو آپریٹر اے ہے اس کو اگر میٹرکس فارم میں آپ لکھیں، تو اے ڈیگر آپریٹرس کی اگر آپ میٹرکس فارم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اوریجنل میٹرکس کو ٹرانسپوز کریں اور کمپلیکس کانجوگیٹ کریں، یعنی کہ روز اور کالمس کو انٹرچینج کریں، ٹرانسپوزیشن سے یہ مراد ہے، اور کمپلیکس کانجوگیشن سے یہ مراد ہے کہ جہاں بھی کوئی کمپلیکس نمبرز آ رہے ہیں، جہاں آئی آ رہا ہے اس کو مائنس آئی کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو ہرمیشین ایڈجوائنٹ آپریٹر جو ہے اس کے میٹرکس ایلیمنٹس مل جائیں گے اگر اے آپ کے پاس موجود ہے تو، اے کے میٹرکس ایلیمنٹس اگر موجود ہیں تو۔ اچھا، یہاں اب ایک بڑی خاص چیز ہوتی ہے کہ ایک خاص کلاس آف آپریٹرس ہیں جن کو ہم ہرمیشین آپریٹرس کہتے ہیں، اور ان کی کانٹریبیوشن سے بڑی اہمیت ہے۔ ہرمیشین آپریٹرس وہ آپریٹرس ہیں جن کے لیے اے جو ہے اے ڈیگر کے برابر ہے۔ اے اور اے ڈیگر کے برابر کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے میٹرکس ایلیمنٹ سیم ہیں۔ اچھا، اب اے اور اے ڈیگر اگر ایک دوسرے کے برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کیس کے اندر ان ہرمیشین آپریٹرس کے لیے یہ جو میں نے کراس لگایا ہوا تھا جس ایکویژن پہ، یہ ایکویژن بھی ہولڈ کرتی ہے، کیونکہ جب اے ڈیگر کو آپ اے سے ریپلیس کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایکویژن آ جائے گی، کیونکہ اے ڈیگر از اکول ٹو اے، ہرمیشین ایڈجوائنٹ آپریٹر اے کا اے ہی کے برابر ہے، یعنی اس کے تمام تر میٹرکس ایلیمنٹس دونوں کے ایگزیکٹلی سیم ہیں، تو آپ اے ڈیگر کو اے سے ریپلیس کر سکتے ہیں اس کیس کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہرمیشین آپریٹر جو ہے وہ رائٹ پہ بھی ایکٹ کر سکتا ہے کیٹ پر،
اور لیفٹ پہ برا پہ بھی ایکٹ کر سکتا ہے، اور آپ کو کیٹ پہ آپریٹ کرے گا تو آپ کو کیٹ ویکٹر دے دے گا 5، اور اگر برا پہ ایکٹ کرے گا تو آپ کو برا ویکٹر دے دے گا 5۔ تو جو ہرمیشن آپریٹر ہے وہ لیفٹ اور رائٹ دونوں پہ ایکٹ کر سکتا ہے ایکویولنٹلی، سیم رزلٹ دونوں صورت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہرمیشن امپورٹنٹ۔ وائی آر دے امپورٹنٹ؟ وائی آر ہرمیشن آپریٹرس امپورٹنٹ؟ آنسر، دو اس میں امپورٹنٹ بات ہے۔ ون، دے ہیو ریئل آئگن ویلیوز۔ ہرمیشن آپریٹرس کی ایک یہ میتھمیٹیکل پراپرٹی ہے کہ ہرمیشن آپریٹرز جو ہیں، یا ہرمیشن ان کو میٹرکس فارم میں لکھیں تو ہرمیشن میٹریسز جو ہوتے ہیں ان کی آئگن ویلیوز جو ہیں، جب ان کو ڈائگنلائز کریں اور آئگن ویلیوز معلوم کریں تو وہ ریئل ہمیشہ کوانٹیٹیز ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریئل آبزرویبلز ہیں نیچر میں، ان کے کورسپونڈنگ جو آپریٹرز ہیں وہ ہرمیشن ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری امپورٹنٹ جو ہے چیز یہ ہے کہ their bases are a complete basis، یعنی آئگن ویکٹرس form a complete basis۔ یہ ہم ثابت نہیں کر رہے، مگر ان دونوں چیزوں کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی ریئل آئگن ویلیوز بھی ہوتی ہیں، اور جو ان کے آئگن ویکٹرز ہیں، یعنی ہرمیشن آپریٹر ہیں، ان کی دو جو خاص، ہر آپریٹر کی جو دو خاص چیزیں ہوتی ہیں ان کے کورسپونڈنگ ان کے آئگن ویکٹرز اور آئگن ویلیوز ہیں۔ آئگن ویلیوز کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ریئل ہوتی ہیں ہرمیشن آپریٹرز کے لیے، اور آئگن ویکٹرز کی خوبی یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ وہ کمپلیٹ بیسس فارم کرتی ہیں۔ کمپلیٹ بیسس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی جنرل جو کیٹ ویکٹر ہے یا اسٹیٹ ویکٹر ہے یا کسی اور آبزرویبل کا کوئی آئگن ویکٹرز ہیں، ان کو ہرمیشن، کسی بھی ہرمیشن آپریٹر کے آئگن ویکٹرز کی ٹرمز میں ایکسپریس کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے ذہن میں ویسے آ جانا چاہیے کہ ابھی ہم کچھ ہرمیشن آپریٹرز دیکھ چکے ہیں، اب آپ کو یہی پتہ ہے کہ ہرمیشن ہونا یا نہ ہونا جو ہے کیسے چیک کیا جاتا ہے۔ اے کو وہی آپریٹر جو ہے اپنے ہرمیشن ایڈ جوائنٹ کے برابر ہو تو وہ ہرمیشن آپریٹرز ہیں۔ تو ابھی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی جو اسپن اینگولر مومنٹم کے آپریٹر جن سے ڈیل کیا ہے، وہ ان کی آئگن ویلیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریئل ہیں، اور وہ اگر آپ جا کے چیک کریں تو وہ یہ پراپرٹی سیٹسفائی کرتے ہیں کہ وہ آپریٹرز جو ہیں، ایس ایکس ہو، ایس وائی ہو، ایس زی ہو، ایس این ہو، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ہرمیشن آپریٹرز ہیں۔ ان کی آئگن ویلیوز تو ہم نے دیکھ ہی چکے ہیں، وہ پلس اینڈ مائنس ایچ بار بائی 2 ہیں، وہ ریئل آئگن ویلیوز ہیں۔ اور کسی بھی آبزرویشن میں آبزرویبلز ہیں تو آبزرویبلس کے کورسپونڈنگ جو آپریٹرز ہوتے ہیں ان کی ریئل آئگن ویلیوز ہوتی ہیں ان آپریٹرز کی، اور وہ ہرمیشن آپریٹرز ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ دے فارم اے کمپلیٹ، ان کے آئگن ویکٹرز دے فارم اے کمپلیٹ بیسس، یعنی کہ ایس زی کی ٹرمز میں، کہ آئگن ویکٹرز کی ٹرمز میں آپ کسی جنرل اسپن ہاف کیٹ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، ایس این کے بھی اور اسی طرح۔ تو وہ یہ جو ابھی ہم میتھمیٹیکل بات کر رہے ہیں، اس کو آپ جو ہے صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں بائی ریلیٹنگ اٹ ٹو دا اسپن اینگولر مومنٹم آپریٹرز دیٹ ویو آلریڈی ڈسکسڈ ان کلاس۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو میں مینشن کرنا چاہوں گا اس اسٹیج کے اوپر، وہ جو ہے وہ ایک اور آپریٹرس ٹائپ آپریٹر سے ڈیل کرتی ہے جنہیں ہم کہتے ہیں پروجیکشن آپریٹرس۔ تو جیسے ہم نے ہرمیشن آپریٹرس کی بات کی، بہت امپورٹنٹ ہے، اسی طرح پروجیکشن آپریٹرس کی بھی ایک امپورٹنس ہے۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں پروجیکشن آپریٹرس۔
اور مے بی آئی تھنک یہ میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی نیکسٹ لیکچر میں کر لیں یا آج ہی اس کو کور کر لیں. چلیں یہ ہم نیکسٹ ٹائم کر لیں گے.